قرآن کریم کی وہ آیت جن سے جبراً قہراً زبردستی ربیع الاول ثابت کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، دل کھول کر اللہ کی تعریف کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ مجموعی طور پر، کلی طور پر، ٹوٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کی خوب تعریف کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو، خدا کی تعریف کیا کرو لوگوں کے سامنے دل کھول کر۔ یہ تو ہو گیا قولاً، اور ایک ہے فعلاً، اور اپنے عمل سے خدا کی نافرمانی کبھی مت کرو۔ اور اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دے رکھا ہے، نعمت قرآن ہے، نعمت ہدایت ہے، نعمت نبوت ہے، یہ تمام چیزیں ذاتی کمال نہ سمجھو بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور اس کا حقدار نہ سمجھو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور اقرار کرو، اعتراف کرو کہ نعمت نبوت، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس کا حق ادا کرو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک توحید پہنچاؤ ہر حال میں، اور اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں آئیں اس کو اچھی طرح قبول کرو، برداشت کرو، صبر کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ نعمت قرآن مراد ہے، جو قرآن کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ نعمت ہدایت، اللہ پاک نے آپ کو جس طریقے سے اتنی بڑی چیز قرآن دیا ہے، وحی الہی کا آپ کو مرکز بنایا ہے، لوگوں تک پہنچائیں، بھٹکی ہوئی مخلوق کو خدا کا راستہ دکھائیں۔ نعمت یتیمیت، یتیمی کی حالت میں اللہ نے آپ کے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ آپ اللہ کی تعریف کریں خوب، لیکن اس آیت سے میرے بھائی ربیع الاول کسی بھی قیمت پر ثابت ہو نہیں سکتا تا حشر قیامت۔ قرآن کے بارے میں سنیں حدیث میں کیا ہے؟ من قال فی القرآن برأیہ، من قال فی القرآن برأیہ او بما لا يعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ دوسری جگہ ہے من قال فی القرآن بغیر علم، من تکلم فی القرآن برأیہ، من فسر القرآن برأیہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اگر قرآن میں بس ایسے پھینک دیا، کوئی تحقیق نہیں تھی، اپنی رائے سے بے عزتی سے بچنے کے لیے کچھ چھوڑ دیا، کچھ پھینک دیا بغیر کسی تحقیقی علم کے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ان دا فائر آف جہنم، اس کا پلیس، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جبراً جو ہے اس آیت سے جو ہے ربیع الاول ثابت کی جاتی ہے۔ میرے بھائی قرآن کے اوپر ظلم ہے، کرول ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے خدا تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ایک بھی گناہ جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ اور ایک آیت اور ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ آپ فرما دیجئے میرے نبی یہ جو کچھ ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نبوت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا فضل ہیں، رحمت ہیں، یہ کوئی بوالی چیز نہیں ہے، اس کو مشکل نہ سمجھو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرو کہ اب ہم کو ایک ہدایت نامہ مل گیا ہے، حق نامہ مل گیا ہے، کہ قرآن کے آنے سے ہم بد نہیں گئے بلکہ کھل گئے، کفر شرک سے بچ گئے، جنت کے حقدار ہو گئے، بھٹکی ہوئی مخلوق کو ہدایت نامہ مل گیا، اس پر خوش ہو، یہ مت سوچو کہ اب تو ہم بد گئے، بلکہ قرآن تو کھولنے کے لیے آیا ہے، ذہنی غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، مینٹیلٹی سلیوری سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ذہنیت سے نکالنے کے لیے آیا ہے، دوسروں کے پیچھے چلنے سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے تم اس کے ذریعے سے مشکل میں نہیں پڑو گے، آسانی ہوگی۔ اس آیت کا تعلق ربیع الاول سے نہیں میرے بھائی، اس آیت کا تعلق ہے کس چیز سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن آیا ہے تمہارے پاس، ظاہری وشفاء لما فی الصدور، اور باطنی بیماریوں سے تم کو پاک کر دے گا، تمہارے لیے اکسیر شفا ہے، یہ نسخہ شفا ہے تمہارے لیے۔
وہدن، اور اپنے نفس کو اخلاق فاضلہ سے، اچھی اچھی چیزوں سے، اچھی اچھی عادات سے اپنے نفس کو، اپنے من کو سنوارو، ڈیکوریٹ کرو۔ ورحمۃ للمؤمنین، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فیضان کے تم حقدار ہو جاؤ گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ بہت سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی آیت سے 4 چیزیں ثابت کی جاتی ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، نبوت و خلافت ہے۔ شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، اور اسی طریقے سے حقیقت ہے۔ 4 چیزیں جو تصوف کی ثابت کی جاتی ہیں، اسی آیت سے ثابت کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو کام کی بات بتانے چل رہا ہوں۔ سب سے کم علم کس فرقے کے علماء نے اپنی عوام کو دیا ہے؟ جیو کمپنی کے علماء نے، ادارہ باطلہ نے، مبتدعین نے، میں نام نہیں لوں گا، مبتدعین نے، بدعت پسند علماء نے، چراغی والے علماء نے، بخشش والے علماء نے سب سے کم اپنے عوام کو علم دیا ہے۔ علم دیں گے، سنت دیں گے، محنت ہے، نذرانہ نہیں، چراغی نہیں۔ دیا کیا ہے؟ رسم دیا، رواج دیا، بدعت دیا۔ پیر صاحب نماز معاف کرا دیں گے، اس کا چارج الگ لے لیا۔ حج کے لیے مدینہ مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر میں ہو جائے گا۔ بتائیے، ایسی ایسی چیزیں نکال رکھا، اور سب سے کم علم دیا۔ غلط بات پر بھی نعرہ لگواتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رسم میں، رواج میں پیسہ ہے، ملائی ہے، واہ واہی ہے، نذرانہ ہے، بخشش ہے، عطیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلامی ہے، مصافی ہے، یہ ہے تو وہ ہے، خوب ان کا بھاوکال چلتا ہے اس میں۔ رسم رواج میں کشٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں ملائی آتا ہے، پیسہ آتا ہے۔ اور سنت بتانے میں جماعت والے بیچارے ایک ایک سنت کے لیے گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیو کمپنی کیا ہے اور ایئرٹیل کمپنی کیا ہے۔ سب سے کم انہی علماء نے اپنی عوام کو علم دیا، سنت دیا۔ کلمہ تک درست نہیں، کلمہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن کلمہ تک درست نہیں ہے۔ 1 سال تک کلمہ آپ پڑھائیں گے تب بھی صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان کے اماموں کا قرآن نہیں صحیح ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک دعوے مارنے والوں کو کہہ رہے ہیں تم میدان میں اترو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے اگر تم کلیمنگ کرتے ہو، چیلنج کرتے ہو دعوے کی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فاتبعونی، سب سے پہلے تو میری اتباع کرو، میری تقلید کرو، یحببکم اللہ، میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا، اور اس کے نتیجے میں ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارا گناہ معاف کر دوں گا، مٹا دوں گا، اور پاک صاف کر کے جنت کا حقدار کر دوں گا۔ خواہشات پہ چلنے کے نام دین نہیں ہے، اللہ رسول کا جو دیا ہوا گائیڈ لائن ہے اس میں چلو، یہی دین ہے بس۔ اس کے علاوہ سب نفس پرستی ہے، خواہشات ہے، ملائی ہے، واہ واہی ہے، رسم ہے، رسمیات ہے، جاہلیات ہے، بدعات ہے، اس پر ثواب نہیں ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، قیامت کے دن جوتے سے ماریں گے ایسے لوگوں کو۔ کتنی اچھی آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ، اور جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، خاموش ہیں، اس کے چکر میں مت پڑو۔ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ کتنی اچھی آیت ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، دین کمپلیٹ کر دیا، سیل کر دیا، مہر لگا دیا، اب اس میں کسی کو سر لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ربیع الاول جب ثابت نہیں ہے تو دین کمپلیٹ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بھی ربیع الاول کے بارے میں نہیں بتلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ایڈیٹنگ مت کریں، ایڈیٹنگ کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے سب گول مول ہو جاتا ہے، صرف پرمپرائیں بچ جاتی ہیں، ہندو دھرم کا جو حال ہوا وہی مسلمانوں کا بھی ہو جائے گا، پھر سب پرمپرائیں رہ جائیں گی، اصل روح مٹ جائیں گی، نکل جائیں گی ہاتھ سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے احسان کر رکھا ہے اتنے قیمتی نبی دے کر، سید الانبیاء دے کر، نبی رحمت دے کر، قدر کرو میں نے احسان کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہتے میں نے احسان کیا اپنے نبی کو بھیج کر تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان بھیج کیا ہوں، اس لیے ان کی قدر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی لگن جتن سے دعائیں مانگے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ اسی ایسا نبی دی جو میری نسل سے ہو، قیامت تک کے لیے ہو، پھر اس کے بیچ میں کوئی نہ آئے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہمارے لیے منہ پہ تھپڑ ہے، چپل ہے،
میں نے بہت ساری تفسیر دیکھی، کہیں نہیں ملا۔ تفسیر ابن کثیر دیکھی، کشاف دیکھا، مفردات القرآن دیکھا، تفسیر مدارک مشہور تفسیر ہے، اعراب القرآن دیکھا، تدبر قرآن دیکھا، تفہیم دیکھا، بیان القرآن دیکھا، تفسیر قرطبی دیکھا، عربی والی روح المعانی دیکھا، روح البیان دیکھا، تفسیر خازن دیکھا، کہیں نہیں ملا کہ اس آیت سے ربیع الاول ثابت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔